صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 تک اور 79 تقریباً ہم نے مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اسی ورق کو قرآن کے یعنی آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جہاں سے سلسلہ رکا تھا وہیں سے انشاءاللہ دوبارہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم آج انشاءاللہ آغاز تو آیت نمبر 80 سے کرنا چاہیں گے، لیکن بحث کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 75 سے انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک دفعہ تکرار کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مدینہ کے اندر جو یہودی موجود ہیں ان کی کارستانیاں، طبقات ان کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ ایک طبقہ علماء کا طبقہ ہے جو بگڑ چکا ہے اور دین میں تحریف کر کے لوگوں سے، اپنی عوام سے پیسے کماتے ہیں، اور ایک وہ عوام ہے جس کو قرآن مجید جاہل عوام کا نام دے رہا ہے، اور جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہودی پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل سے مراد ہیں تورات سے جاہل تھے، ویسے پڑھے لکھے تھے، ویسے بڑے تیز تھے، بڑی سٹرونگ اکانومی تھی ان کی، بڑے کاروباری لوگ تھے، لیکن اللہ کہہ رہے جاہل تھے۔ تو
یہی فارمولہ تورات سے بڑھ کر قرآن کے بارے میں، تورات کے جاہل سے، تورات سے دور انسان سے بڑے خطرے کی حالت میں ہے وہ شخص کہ جو قرآن سے دور ہے۔ تو قرآن سے، تورات سے دور تھے یہ لوگ، ان کو اللہ نے فرمایا امیون، جاہل، ان پڑھ۔ اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ان کا ذرا، جس کو عوام نہ کہیں خواص کہیں، جو جن کے گویا کہ مفادات اسی سیٹ اپ سے، اسی تحریف شدہ دین سے وابستہ ہو گئے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جو، جن کی بات پیچھے کوٹ کی گئی، ابھی میں دوبارہ تکرار بھی کر دوں گا، کہ وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے، وہ سادہ لوح یہودی کہ جو اپنے اہل مدینہ ہمسایوں کو، دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے۔ تو یہ جو مکار طبقہ تھا ان کا، یہ ان سادہ لوح لوگوں سے کہتا تھا کہ تم کیوں ان مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ یہ وہی رسول ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے، یہ کہیں گے ان کو پتا تھا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب جو انسان کرپٹ ہو جاتا ہے پھر بعض معاملات میں، اللہ کے معاملات ویسے بڑا تیز ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیز سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے معاملات میں عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کے سامنے تم اقرار کرو یا مسلمانوں کے سامنے تم اقرار نہ کرو، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ میں آیت نمبر 75 سے دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو، مدینہ کے مسلمانوں سے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان کو توقع تھی کہ یہ لوگ جو ہم سے پہلے رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے کی رٹ لگائے بیٹھے تھے، ہم انتظار میں، ہمارا رسول آ رہا ہے، آخری رسول آ رہا ہے، یہ تو فوراً ایمان لائیں گے، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ تو اللہ نے ان سے، ان آیات میں فرمایا کہ یہ توقع نہ رکھو، یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ لوگوں کو اللہ کا نمائندہ پسند نہیں آتا۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے؟ اتنی بڑی جسارت جو کر لیتا ہو اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کے بعد اس کو تم کس چیز سے سمجھاؤ گے؟ ان کو تو ہر چیز کی تعویل کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ خدا کے کلام کو سن کر، سمجھ کر، پھر اپنی مرضی کے بیچ میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ان سے تمہیں توقع ہے تم پر ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ توقع بے جا نہ رکھو۔ 76، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے، یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان کو، یعنی مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ، یعنی مسلمان، اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ یہ اپنے سادہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ کوئی مسلمان اگر تم سے پوچھے کہ جس رسول کی تم باتیں کرتے تھے اس میں تو وہی نشانیاں، مکر جاؤ، مت اقرار کرو، ورنہ یہ اللہ کے سامنے دلیل بنائیں گے۔ اب خداوند عالم آیت نمبر 77 میں ان سے فرما رہا ہے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ آیت نمبر 78 سے 78 میں وہی تورات نہ پڑھنے والوں کو اللہ نے جاہل کہا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ، اور ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو، یعنی تورات یہاں مراد ہے، کتاب کو نہیں جانتے
کوئی علم نہیں رکھتے سوائے اپنی من گھڑت آرزوؤں کے. اس بات کو سمجھ لیں, کلیئر کر لیں ذہن میں. یعنی ان سے پوچھو کہ تورات میں کیا ہے, تو جو ان کی آرزویں ہیں, جو تورات کے نام پر, خدا کے نام پر, حضرت موسیٰ کے نام پر, جو ان کو وہی بے ایمان پیسہ کھانے والے علماء نے, علماء سو نے جو تحریف شدہ دین ان کو بتایا ہوا ہے, اور وہ ان کی آرزوؤں پر مبنی ہے. جنت صرف ہماری ہے, اور جیسے ابھی آگے آئے گا جہنم میں اگر ہم چلے بھی گئے تو کچھ دن وہاں پہ رہنے کے بعد ہم حتماً دوبارہ جنت میں آئیں گے. یہ جو آرزویں تھی اس قسم کی, اور ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں, اللہ کی سب سے زیادہ اللہ کو ہم سے محبت ہے باقی قوموں کے مقابلے میں. غیر یہودی جنت میں بالکل نہیں جا سکتا. ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کتاب تورات کا کچھ علم نہیں سوائے اپنی من گھڑت آرزوؤں کی. سمجھتے ہیں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے, تو پوچھو پڑھی ہے تورات, کہتے کوئی نہیں. آج کل کے مسلمان بھی یوں ہی ہیں. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ ہمارے فرقے کی تائید میں نازل ہوا ہے, باقی سارے جاہل پھر رہے ہیں اور جہنمی پھر رہے ہیں. پوچھو پڑھے قرآن, کہتے نہیں, ہو تو سمجھ نہیں آتا تو ہم کہاں سے پڑھیں. اس قسم کی جہالت کے ڈھیر پھر رہے ہیں. کیوں جہالت ہے؟ سنجیدہ نہیں دین کے بارے میں. جیسے دنیا کے بارے میں سنجیدہ ہیں, دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں. دنیا کی پڑھائی, دنیا کی لکھائی, پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں اس کے لیے, لیکن دین کے معاملے میں لا یعلمون الکتاب الا امان. اللہ کہہ رہا ہے منہم امیون, یہ ان پڑھ ہے. مزیدار بات یہاں پر یہ ہے, توجہ فرمائیے, کہ یہ یہودی غیر اہل کتاب کو امی کہتے تھے. یعنی کہتے تھے یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, عالم لوگ ہیں, اور جو باقی مکہ کے اندر دوسرے لوگ تھے, مشرکین تھے فلاں, انہیں کہتے تھے یہ امی ہیں. غیر یہودیوں کو کیا کہتے تھے؟ امی, یعنی جاہل ہیں. ہم پڑھے لکھے ہیں, ہمارے پاس تورات ہے, یہ لوگ جاہل ہیں. اللہ نے جو یہ دوسروں کو کہتے تھے, اللہ نے ان کو ہی کہہ دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں سے جاہل ہیں. قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ یہ غیر یہودیوں کو امی کہتے تھے. سورہ آل عمران کے اندر یہ موجود ہے کہ جب یہ انہوں نے, دیکھیں مذہب کے نام پہ کیسے کرپشن ہوتی ہے. کرپٹ بندہ, تو نے کرپشن کرنی ہے, تو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے بے ایمانی کرنی ہے, میں نے حرام کھانا ہے, میں کھا سکتا ہوں, میری مرضی ہے. کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اس کام میں بھی مذہب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں. میں بذات خود جانتا ہوں, میرا پالا پڑا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرے مسلک کی کے لوگوں سے پیسے کھا جانا یہ جائز ہے ہمارے لیے, رشوت کے طور پر, ان کے حلال ہوتے ہیں. میں ادھر سے لے لیتا ہوں رشوت, اپنوں کی ہیلپ کرتا ہوں. حرام خور کی دلیل دیکھیں. بالکل قرآن نے یہودی کے بارے میں یہ بتایا, یہودیوں کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. اچھا, اللہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا, اچھوں کو اچھا کہتا ہے, بروں کو برا کہتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتاب, اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, کہ اے رسول اگر آپ ایک پورا خزانہ اس کے حوالے کر دیں امانت کے طور پر, وہ آپ کو واپس کرے گا, امانت دار ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک دینار کے بارے میں اس پر اعتماد کریں, اس کے سپرد دینار کر دیں, لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا, اس وقت تک آپ کو واپس نہیں کرے گا جب تک اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے نہ ہو جاؤ. مطلب اس کی گردن دباؤ گے تب نکالے گا اندر سے
دو طرح کے لوگ ہیں ان اہل کتاب میں. یہ جو بے ایمان اہل کتاب ہیں یہ کیوں بے ایمان ہے؟ کیا کہتے ہیں یہ عقیدہ دیکھیے اب. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود جانتا ہوں کسی صاحب نے ارشاد فرمایا بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیون کے بارے میں ہم پر کوئی سبیل نہیں ہے, ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے, ان کا کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ یہودی غیر یہود کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے. ان کا مال ہڑپنے کے لیے یہ ہوتا ہے تحریف شدہ دین, یہ ہوتا ہے دین کے نام پر کرپشن. اس قسم کے دین کو دیکھنے والا کوئی نزدیک جائے گا اس کے کہ جو دین خود کہہ رہا ہو دوسروں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کر جاؤ. تم نے حرام کھانا ہے, تم کہو ہم حرام کھا رہے ہیں, تم کہتے ہو دین کے نام پہ کہتے ہو دوسرے کا مال ہمارے لیے جائز ہے. یہ جو فرقہ واریت کے اندھے ترین لوگ ہیں اور عقل کے بھی اندھے ہو گئے ہیں اور قرآن سے بھی اندھے ہیں اور تعلیمات اہل بیت سے بھی اندھے ہو گئے ہیں, وہ دین کے نام پر اس قسم کی کرپشن کے ٹوٹکے لے لیتے ہیں کہیں سے. یہ ہو رہا تھا یہودی معاشرے میں. اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اس طرح کی بے ایمانی, دوسروں کا مال کھا جاؤ کیونکہ تمہارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا, چونکہ تمہارے دین سے تعلق نہیں رکھتا, اس کا مال کھا جاؤ, یہ بے ایمان ہے. اتنے قرآن کے صریح بیانات کے باوجود آپ دیکھیے وہی بیماریاں ادھر بھی گھس آئیں. بہانے بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی بجلی چوری کرنے کے بہانے بنا رہے ہوتے, کبھی مثلا فلان چیز چوری کرنے کے بہانے بنا رہے ہوتے, دلیلیں گھڑ گھڑ کے. اب آپ توجہ کریں, جی حکومت جو ہے وہ غاصب ہے, حکومت جو ہے وہ فلان ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پہ غلط مہنگی بجلی لگی ہوئی ہے, ہم بجلی چوری کرتے ہیں, یہ بعض کی دلیل ہوتی. اچھا تم بجلی چوری کرو گے تو حکومت کہاں سے پیسے دے گی؟ جو بیچارے بل دے رہے ہیں ان کی جیبوں پر اور زیادہ بوجھ پڑے گا. تو حکومت کا کیا کر رہے ہو تم اصل میں جو بیچارے بل دیتے ہیں بجلی کا ان کے چور ہو تم. اگر تمہارے بقول حکومت چور ہے تو تم بھی چور ہو, اور تمہارے جیسے چوروں کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہوا پڑا. ہمت ہے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تم قدم اٹھاؤ, نہ یہ کہ اس کا بہانہ بنا کے تم خود بھی چور بن جاؤ, باقی چوروں کے ساتھ ایک اور چور کا اضافہ ہو جائے. اور اس کے لیے شرعی دلیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شریعت میں ہمیں بتا دیا جائے کیونکہ کہیں ہماری جنت ہی نہ خراب ہو جائے بجلی چوری کرنے کی وجہ سے اور فلان چوری کرنے کی وجہ سے. لہٰذا چور پہ چور پیدا ہو رہا ہے, چور پہ چور پیدا ہو رہا ہے, کہتے گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. کیوں ہوتا ہے؟ جب اصل دین کی طرف توجہ نہ ہو, اور جو بکاؤ دین ہے جو پیسوں پہ بکتا ہے, پیسوں پہ جنت بکتی ہے اور آرزوؤں پہ جنت بکتی ہے, وہ دین جب بک رہا ہو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں جن کو ایمانداری کی علامت ہونا چاہیے تھا, انسانیت کی دنیا میں علامت ہونا چاہیے تھا, وہ کس چیز کی علامت بنے ہوئے؟ جن کو علم کی, تعلیم کی, تربیت کی علامت حرف اول جن کا ہونا چاہیے تھا دنیا میں, ان کا حرف پتہ نہیں کون سا, کتنے پیچھے چلے گئے. کیوں؟ اصل دین ہی نہیں ہے جس کی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھان دیتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مطلب کے لیے دین کے اندر بھی شارٹ کٹس نکال کے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ایسے ہیں جو تورات کو, کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے, اور وہ تو بس اپنے خیال خام میں رہتے ہیں. 79 یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے اس لیے میں اس پر تاکید اور وقت زیادہ لگا رہا ہوں. 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہ جو آرزوؤں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو یہ آرزویں کس نے ان کو دی ہیں؟ اور جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ان کے منہ میں یہ چوسنیاں کنہوں نے دی ہیں؟ پیسہ کھانے والے, پیسہ کھا کر تحریف کر کے دین بتانے والے علماء نما افراد نے.
انہوں نے یہ من گڑت آرزوؤں کو میں نے کیا نام دیا تھا؟ چوسنیوں کا، چونکہ چوسنی کے اندر سے دودھ کبھی بھی نہیں نکلتا، ہوتا ہی نہیں اس میں، لیکن بچہ اس امید پہ لگا رہتا کہ اس میں سے، تو بہت ساروں کو جنت بھی یوں ہی دے دی گئی تھی ان یہودی علماء نے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کون سی کتاب کو؟ تورات کو۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ جیسے آج بعض لوگ ممبر پہ چڑھ کے جب تگڑا سا جھوٹ بولنا ہوتا ہے کہتے ہیں قرآن میرے سر پہ رکھ دو، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ بولوں، اسے پتہ ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے اگلے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو نفسیاتی مار دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنا جھوٹ ان پر تھوپنے کے لیے کہتا ہے جو حلال زادہ اس کو سمجھ آئے گی، اب جس کو نہیں بھی سمجھ آتی وہ اپنی حلال زادہ ہونا پروف کرنے کے لیے واہ واہ سبحان اللہ بڑی زبردست بات کی ہے، پوچھو تو کچھ پلے نہیں پڑا ہوتا بعض اوقات۔ اس طرح ٹھوسی جاتی ہے چیز، یہ وہ مزاج ہے، اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا۔ کیوں پبلک قبول کرتی ہے؟ چونکہ جو اللہ کی طرف سے آیا اس سے پبلک دور ہے، اس کے مزاج آشنا نہیں ہے، اس سے مانوس نہیں ہے، جب نہیں ہے تو سامنے والے کھلاڑی بھی اچھی طرح کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی جیبیں کاٹنے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ انسان دیدہ دانستہ ایک بات گھڑے اور کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، یہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ مولا علی نے فرمایا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس طرح مثال کے طور پہ بات کرے۔ اتنی جرت کیا چیز اس حد تک انسان کو خراب کرتی ہے؟ فرمایا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کام کے بدلے میں ثمنًا قلیلا لے سکے۔ ثمن کہتے ہیں کسی چیز کی قیمت کو۔ عرب جب مثلا کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو قیمت پے کرتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے، پیمنٹ جو کرتے ہیں، تاکہ پیمنٹ لے سکیں۔ گویا کہ دین ایک پروڈکٹ ہے جس کو یہ بیچتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن نے جوڑ دیے کہ جو اصل دین ہے وہ بیچنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل دین بیچنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو امانت ہے اور ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا۔ ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا۔ دیکھیں پولیس کا محکمہ ہے مثال کے طور پر، فوج کا محکمہ ہے مثال کے طور پر، ان کا کام ہے اپنی اپنی جگہ پر حفاظت کرنا۔ اب پولیس والا آئے اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے اور حفاظت کرنے کے پبلک سے پیسے مانگے تو پھر محکمہ بدنام ہوتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں یار یہ بے ایمان ہے، اس سے بہتر تھا ہم خود بندوقیں لے کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے، انہوں نے تو لوٹ لیا ہمیں، 4 دن ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں، سارے مرغے جو ہمارے گھر میں تھے ختم کر دی کھا کے انہوں نے، مرغے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے مثال کے طور پر۔ جو ذمہ داری ہوتی ہے اور امانت ہوتی ہے اسے تو ادا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے پیسے مانگنے ہوتے ہیں۔ یہ صفت اللہ ان کے علماء کی بتا رہا ہے کہ پیسے لیتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دین سیکھنے اور سکھانے اور بتانے کے لیے جو صفات سجیسٹ کی ہیں وہ بہت کم ہے، بہت کم موارد ہے۔ اور یہ جو خرید و فروش کا بازار ہے یہ گرم ہے اس وقت، ایک اچھا بھلا ذریعہ آمدنی بن گیا ہے دینی کام، دین بیچنا۔
جب تک خدا کی بات نہیں مانیں گے اسی طرح جنت کی چوسنیاں منہ میں لے کر اور اینڈ پر خراب ہوں گے. پیسے بھرنے کو تیار ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے کو تیار ہیں, اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. عقل کہاں چلی گئی؟ سنیں گے اللہ کے رسول نے قرآن چھوڑا, کہیں گے سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اہل بیت چھوڑے, کہیں گے سبحان اللہ. پڑھیں گے نہیں قرآن کو, صرف سبحان اللہ کریں. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تاکہ اس کے ذریعے ایک قلیل معاوضہ حاصل کریں. اب اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ جو تم لکھ رہے ہو, گھڑ رہے ہو دین کے نام پر, اور جو اس گھڑی ہوئی چیز کو بیچ کر, 2 نمبر چیز کو بیچ کر دین کے نام پر جو تم کما رہے ہو, دونوں پر تمہارے لیے عذاب ہے اور ہلاکت ہے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور ہلاکت ہے ان پر اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی, اس دین کو خراب کر کے جو بیچا. آپ دیکھیے, توجہ فرمائیں, میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو, دین کی بات کو ہیرا پھیری کر کے اپنے پاس سے گھڑ کے کر دینا, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بات کو کلیئر کرنے کی حد کر دی ہوئی ہے. سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جب کفار رسول پاک پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑتا ہے, کوئی وحی نہیں آتی, کوئی فرشتہ نہیں آتا, نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر تہمت لگاتے تھے, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ایک فرشتہ لے کر آتا ہے, فلان ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, یہ قرآن کسی کاہن کا قول نہیں ہے. یہ سارا کہنے کے بعد پھر دوسرے اینگل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ رسول جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ پر اپنے پاس سے گھڑ کر بات کر دیتے ہیں, اگر یہ رسول کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑتا ہمارے بارے میں, ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے, اس کو گرفت میں لے لیتے اور اس کی شاہ رگ کو, اس کی گردن کو کاٹ دیتے, اور تم میں سے کوئی بھی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا اگر یہ دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے بات کرتا. یہ رسول اللہ کے نبی پاک ہیں اس سے کہ وہ ایسا کام کریں گے, لیکن خدا نے یہ بتا کر قرآن میں کلیئر کر دیا کہ کوئی دوسرا تو سوچے ہی نہ کہ یہ کر کے میں بچ جاؤں گا, کہ جب اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ جو اس کام سے پاک ہے انہوں نے نہیں کرنا, وہ ایسا کرنے سے معصوم ہے, لیکن خدا نے یہ بتا دیا کہ قانون کے مطابق کوئی استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے. اس قدر قیمتی چیز ہے, یعنی جو چیز اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوئی ہے اس میں تم نے اپنے پاس سے ملاوٹ کر کے خرابی کرنی ہے, اس کی بہتری نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس سے آئی ہوئی چیز ہی بہترین ہوتی, اس میں جو انسان مائنس پلس کرتے ہیں اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں, اس کو خراب کر دیتے ہیں. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ بازار گرم ہوتا ہے. آیت نمبر 80. اب جی ایک جاہل عوام کا طبقہ, دوسرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک جاہل عوام یعنی تورات سے جاہل, ایک مال کمانے والے, دین کو تحریف کر کے بتانے والے علماء کا طبقہ. یہ بتا کر اللہ تعالیٰ اب ان غلط آرزوؤں کی مثال دے رہا ہے کہ جو ان میں یہودیوں میں عام تھے, ان کے پکے عقیدے تھے. اب وہ عقیدہ سنیے, آیت نمبر 80. وَقَالُوا, اور یہ کہتے ہیں, لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا, ہرگز نہیں چھو سکتی آگ ہمیں سوائے چند گنتی کے ایام کے. اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے. گنتی کے معدود
جس کو گنا جا سکے. ایامن معدودہ، گنتی کے ایام، کاؤنٹڈ ایام، ڈیز ہم جہنم میں رہیں گے. اس سے زیادہ ہم ہمیشہ جہنم میں رہ نہیں سکتے. اللہ کا جواب، اور آپ خود اس سے ٹون کا، لہجے کی سختی کا اندازہ لگائیے. اس قوم کو جواب دیا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو سب سے پیارے ہیں. ان کو جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، عہد کروا لیا ہے. یہ میں گزارش کر دوں کہ موبائل جن کے پاس ہیں، موبائل کو یا بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قل، اے رسول کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد لے لیا ہے. اللہ کے ساتھ بیٹھ کر تم یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا کہ اول تو تمہارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اگر تمہیں جہنم میں تم گئے بھی تو حتماً تم واپس آ جاؤ گے جنت میں. تم نے اللہ سے عہد لکھوایا. آج آپ دیکھ لیں یہ عقائد عام ہے مسلمانوں میں. اگر یہ عقائد رکھنے کی پرمیشن ہے، یہ میری بات توجہ سے سنیں، تو پھر اللہ کیوں قرآن کا حصہ بنا رہا ہے، کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ عقیدے مت بنانا. یہ تم سے پہلے ایک کرپٹ قوم یہ عقیدے بنا چکی. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ تو احادیث میں مثلا جس نے بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس نے حتماً جنت میں جانا ہے. یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف قرآن ہے. کیسے خلاف قرآن؟ اے کاش کہ سب مسلمان بیٹھ کر اپنی اپنی حدیث کو اللہ کی کتاب پر پرکھیں. یہ اللہ کی کتاب کو توڑ موڑ دیتے ہیں آیات کو حدیث کے ذریعے. حدیث نہیں پرکھتے قرآن پر، تبھی مبتلا ہیں بدترین قسم کے اختلافات میں، بدترین. سورۃ العنکبوت، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ آیت کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ کہے وہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا میں ایمان لے آیا اس کا قبول نہیں ہے، لیکن جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کا تو قبول ہے. یہ بیہودہ بات ہے. یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے، اگر وہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے صرف کہہ دینے کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے. آپ قرآن کا لہجہ دیکھیں، احسب الناس، سورہ عنکبوت کو دیکھیں آپ، شروع میں سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ لقد قسم ہوتی ہے، اور ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ یقیناً سچوں کو جان کے رہے گا، اور اللہ جھوٹوں کو بھی جان کے رہے گا. کون سچا مومن تھا؟ کون ایسے ہی جس نے کہہ دیا تھا اور کوئی تقاضا، کوئی ذمہ داری اس کے اوپر آئی نہیں تھی، ایویں ہی کہہ دیا، بس کہہ دیا، فرق کوئی نہیں پڑا اس کو. خلاف قرآن چیزوں کو دیکھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مت یہ عقیدہ رکھو. اچھا اب توجہ فرمائیں، مثلا جو حقیقی مومن ہے
اگر وہ گناہگار ہوگا تو اپنے گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ کس نے کہا ہے کہ تو وہ مومن ہے جو حتماً چلا جائے گا؟ یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. ائمہ اہل بیت نے مومن کی نشانی یہ بتائی ہے، اہل بیت اطہار نے. ساری تصویر بتانی چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ مثلا بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنی سزا بھگت کر، البتہ وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ تو ایک دن گرمی زیادہ پڑ رہی ہو تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا، مثلا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور چند سال کی بھی سنا دی گئی تو تسلی ہو جائے گی. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ چلو پھر آ ہی جانا ہے نا، آخرت جنت، کوئی نہیں مسئلہ، ٹھیک ہے. اور اتنے ٹوٹ کے بتا دیے، کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ہمارا لگ ہی جائے گا نا، تو ہم جنت میں واپس آ جائیں گے. یہ بات توجہ کیجئے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بات برحق ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے جنت میں آئیں گے، لیکن یہ کس نے بتایا ہے کہ تو وہ شخص ہے جو واپس آ جائے گا حتماً؟ اس سے اللہ منع فرما رہا ہے. اس سے اہل بیت نے منع فرمایا ہے کہ تم سمجھو یہودیوں کی طرح کہ ہم حتماً جنت میں آ جائیں گے واپس. اہل بیت نے جو کیفیت ایک مومن کی بتائی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. الفاظ ہیں، یہ کتاب اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر، باب الخوف والرجاء، خوف اور امید کا باب. خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اور اللہ کی رحمت کی امید، یہ دو چیزیں. اس باب کے ذیل کی آپ اس کے اندر جو احادیث ہیں ان کو جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کہتے ہیں او تساں تے جانا ہی جانا ہے، یہ سارے 2 نمبر بے ایمان ہیں. یہ خوش کر کے کھانے والے اور اپنی ریٹنگز کو اوپر لے جانے والے، یا جاہل ہیں خود بھی، سنی سنائی آگے چلا دیتے ہیں، تقریر کرنے کا فن آ گیا ہے، یا بے ایمان ہے اور پیسے کھانا چاہتے ہیں. اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجیے، عین قرآن. اور جب آپ یہ روایات پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. اور بعض چیزیں آپ پڑھیں جو روایات کے نام پہ کتابوں میں آ گئی ہیں، آپ کو لگے گا قرآن کہیں جا رہا ہے اور روایات کہیں اور لے کے جا رہی ہیں. تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اللہ میاں تو بڑا ڈاڈا ہے، بڑا سخت ہے، تو اے ٹھیک ہے، یہ والی آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. جبکہ ائمہ نے فرمایا آپشن وہ آپشن نہیں ہے، اس پر پرکھ کر دیکھنا ہماری بات سمجھنے سے پہلے، ہم سے منسوب بات کو، ہمارا فرمان سمجھنے سے پہلے اس قرآن پہ پرکھ لینا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باب الخوف والرجاء میں اس طرح کی روایات ہے. ائمہ فرماتے ہیں ما من مؤمن، کوئی مومن ایسا نہیں ہے، الا وفی قلبہ نوران، مگر یہ کہ اس کے مومن میں 2 نور، اس کے دل میں، اس کے قلب میں 2 نور ہوتے ہیں. یہ اب ذرا تمثیل کی زبان ہے. نور خیفت و نور رجاء، ایک اللہ کے خوف کا نور اور دوسرا اللہ سے امید کا نور. یہ 2 نور کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے دل میں یہ 2 نور ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ان میں کون سا زیادہ ہوتا ہے کون سا کم ہوتا ہے. فرماتے ہیں اگر اس کو تولا جائے، پہلے کو تولا جائے، خوف کے نور کا وزن کیا جائے تو امید کے نور کے وزن سے زیادہ نہیں ہوگا، اور امید کے نور کے وزن کو تولا جائے تو وہ اس خوف کے نور کے وزن سے زیادہ نہیں، دونوں برابر ہوں گے. خوف اور امید دونوں برابر ہوں گے. جو تحریف کر کے دین بتاتا ہے وہ
امید والے پہلو کو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کا منفی اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے گناہ کی جرت پیدا ہو جاتی انسان میں، کہتا ہے میں کر بھی لواں تو پھر بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اسی وادی میں لڑک جاتا ہے۔ لہذا ائمہ نے فرمایا دونوں، خدا کی رحمت کی امید اسے ہمیشہ خدا سے جوڑے رکھے گی کہ ملنا ہے مجھے، اللہ سے ملنا ہے، مجھے امید ہے، اور وہ جتنا بھی نیک، دنیا کا سب سے نیک انسان بن جائے، اللہ کی پکڑ کا خوف اسے پھر بھی گناہ نہیں کرنے دے گا۔ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ سے اتنی امید رکھ، آپ الفاظ دیکھیے کتنا بہترین سمجھایا ہے، بلاغ مبین، اللہ سے اتنی امید رکھ کہ اگر تو سارے انسانوں اور سارے جنوں کے برابر نیکیاں لے کر بھی آئے اللہ کی بارگاہ میں، تب بھی سارے جنوں اور سارے انسانوں کی معذرت چاہتا ہوں، برعکس کہہ گیا، اللہ سے اتنی امید رکھ کہ تمام انسانوں اور تمام جنوں کے برابر گناہ لے کر آئے، تب بھی تجھے معاف کر دے گا۔ اتنی امید رکھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اتنی امید رکھ کے پھر جو مرضی کرتا رہے، یہ مراد نہیں ہے، دوسرا حصہ سن کے پتہ لگ جاتا۔ اور پھر فرمایا اور اللہ سے اتنا خوف رکھ، اللہ سے اتنا خوف رکھ کہ اگر تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر تو نیکیاں لے کر آئے، تب بھی تجھے پکڑ لے گا۔ اس طرح ڈر، اب یہ دونوں برابر ہیں، امید بھی پیک پر، کمال پر، اور خوف بھی کمال پر۔ اور آپ ائمہ کی زندگیاں دیکھیں، اسی لیے کانپتے ہیں خداوند عالم کے خوف سے، اسی لیے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور بعض نادان اور جاہل کہتے ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، خود جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس کو خدا کی معرفت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ اپنے آپ کو ہوتا عظیم ہے، سمجھتا حقیر ہے، کیونکہ اللہ کی نسبت سے خود کو دیکھ رہا ہوتا۔ جتنی جتنی اس کی عظمت اس کو دکھائی دینا شروع ہوتی ہے، اتنی اتنی اپنی حقارت اس پر واضح ہوتی جاتی ہے اس ذات کے مقابلے میں، اور یہی اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اس پر ائمہ کے کئی فرامین، لیکن پہلے سے پبلک کو اتنے چیزیں دے دی ہیں کہ اب بعد میں جب ایسی بات کرو، دعائے کمیل کہتے ہو، یہ مولا علی اتنے کمزور تو مولا علی ہو نہیں سکتے، ایسے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے مولا تھے، کیونکہ اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے اس مولا نے تو قیامت کے دن فرشتوں کو بھی کہنا ہوا چھڑ دو انہوں تو فلان کر دو، اس طرح کرنا ہے، تو یہ مولا جو خود اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، انہیں ہمارا کیا کرنا پھر؟ وہ جو بچپن سے ذہن میں کانسیپٹ ڈالا ہوا سن سن کے اب وہ دعائے کمیل کو قبول نہیں کر رہا، وہ دعائے ابو حمزہ صومالی کو قبول نہیں کر رہا، وہ دعائے عرفہ کو امام حسین اس کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا، یہ تو مجھے امام حسین کچھ اور چیز ہے، یہ دعائے عرفہ والا امام حسین نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح جیسے کہ قرآن میں اگر یہ لکھا ہوا تو میں قرآن کو نہیں مانتا، کیوں؟ وہ بچپن سے سنی الٹی سیدھی باتیں اپنے ذہن میں اتنی پختہ کر لی ہیں، اب حق سن کر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کو، یہ پرابلم۔ لہذا ائمہ نے جو طریقہ بتایا وہ قرآن مجید، جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، پہاڑ ہل جائیں گے اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور جس نے اپنا دین لوگوں سے سن سنا کے لیا، لوگ اسے دین سے نکال بھی دیں گے۔ یہ مقدمہ اصول کافی کے اندر دین کیسے سمجھنا، کون سا دین ویلڈ ہے، کیا چیز سیکھی دین کے نام پر ویلڈ ہے اور کیا چیز انویلڈ ہے، ائمہ نے بتایا ہوا، لیکن سنجیدگی بہت کم دکھائی دیتی۔ بس اب دوبارہ اس آیت کو سنیے، آیت نمبر 80 پڑھ رہا تھا میں، اور کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی۔ اے رسول کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اب اللہ کبھی بھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ عہد کا بڑا پکا ہے، تم سے اللہ نے عہد کر لیا کوئی کہ اب خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہم حتماً واپس آ جائیں گے کچھ دنوں کے بعد جنت میں،
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ تہمت باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھے یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے؟ کہ قبلہ صاحب نے دسی سانو بچپن تو ہم نے سب تقریروں میں سنا ہے، ہم نے شعر و شاعری میں یہی سنا ہے کہ ہم نے کنفرم جنت میں جانا۔ یہ یہودیوں کی حالت تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ان سے پوچھئے کہ اللہ سے کوئی تم نے عہد کروایا کہ وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بہتان لگا رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے؟ تمہیں تو اور لوگوں نے بتایا جو پیسے کھاتے ہیں تم سے، تمہیں تو انہوں نے بتایا اور تم نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی اپنا کرائٹیریا اور اپنا معیار بتا رہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا بھی اس میں۔ تم کہہ رہے ہو کچھ دنوں کے بعد آ جاؤ گے۔ بلا، یہ جو لفظ ہے بلا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے بات گزر چکی ہے وہ غلط ہے، اور جو اس کے بعد بات کی جا رہی ہے وہ صحیح بات ہے۔ بلا، تم غلط بدگمانی ہو، اپنے جو تم گمان بنائے پھر رہے ہو غلط گمان ہے تمہارے۔ من کسب سیئۃً، جس نے بھی برائی کی، کسب کسب کرنا یعنی کمائی کرنا، برائی کمائی جس نے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس کی خرابیوں نے ہی اس کو گھیر لیا، مست گناہوں میں عادی مجرم بن گیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ جہنمی بھی ہیں، ہم فیہا خالدون، تم کہتے ہو کچھ عرصے کے بعد آ جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو، کیونکہ یہ نظریہ بندے کو ٹریک سے اتارنے کے جراثیم ڈال دیتا ہے بندے پہ۔ آ تو جانا ہے نا جنت میں، چلو کوئی نہیں، یہاں بھی کر لو وہاں بھی پھر ہو جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ یاد رکھیے، بات حق ہے، ایسا ہوگا کچھ لوگ، لیکن مجھے آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ میں کہوں کہ میں وہی ہوں جس نے حتماً جانا ہے جنت میں۔ یہ آپ کو ٹریک سے اتار دے گا، جیسے امت بھی ٹریک سے اتری پڑی ہے۔ ذمہ دار لوگ، دین کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے والے، دین سے زندگی کا رخ لینے والے وہ کم ہیں، اپنی بالکل دنیا داروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، دنیا داروں والی سارے کام کر لیتے ہیں، چند جگہوں پہ لنک رکھا ہوا ہے دین سے، چند ورد کرتے ہیں صبح اٹھ کے، چند وظیفے کرتے ہیں، چند رسومات ادا کرتے ہیں تاکہ جنت پکی کر لیں اور یہ جو خرابیاں کی ہیں وہ بخشوا لیں۔ یہ دین کی تصویر ذہنوں میں، دین یہ نہیں ہے، یہ دین اسلام وہ نہیں ہے جو اللہ کا رسول لایا تھا، جو قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ دین یعنی پوری زندگی کا رخ متعین کرنے والا قانون، ہدف دینے والا قانون، اقدار، ویلیوز دینے والا پورا مجموعہ انسان کی کامیابی کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا، نہ کہ آخرت میں یا کہیں پھنس جاؤ تو چلو جی یہ وظیفہ کرو، یہ ورد کرو۔ اگر آپ ان باتوں پہ غور کریں، ان کا محور بھی دنیا ہے۔ بندہ بتا رہا ہے منتے مرادیں لینے کے یہ ٹوٹکے ہیں، یہ والا ورد کرو، یہ فلان کرو، وہ بھی دنیا میں گھما رہا ہے اس کو، کوئی منتے مرادیں دنیا والی، دنیا کی آرزو ہے۔ آپ قرآن مجید کے تناظر میں دیکھیں دنیا کو کتنا چھوٹا اور گھٹیا بنا کے دکھایا ہوا ہے، اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے دین سے تعلق اس لیے تاکہ میرے سارے کام ہوتے جائیں، ترقیاں ہوتی جائیں، کاروبار میں برکت ہوتی جائے، میں کبھی بیمار نہ ہوں، میں جیسی اولاد مثلا مجھے چاہیے بیٹے ملے، فلاں، پوری دنیا پہ فوکس کیا ہوتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ تو دنیا حاصل کرنے کا ایک ٹول سمجھ لیا دین کو، دین کے بعض وظائف کو۔ جو کوئی بھی بدی اختیار کرے گا اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح، نیک اعمال جنہیں کہا جاتا ہے، اچھے اعمال یعنی اللہ کی اطاعت، وہ بجا لائے، اولئک اصحاب الجنہ،
یہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے۔ کسی انسان کو دیکھ کر مجھے کیسا ہونا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر سامنے والا کہے ایک اچھا انسان، ایک صالح انسان ہے۔ یہ نہ ہو کہ ویسے میں بڑا مومن ہوں لیکن جب کوئی بندہ میرے بارے پوچھے کہ یہ کیسا ہے، وہ توبہ توبہ اندر نیڑے نہ جامی، ٹھیک ہے نا، یہ مومن ہو، ایسے مومن بھی کئی پھر رہے ہیں، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، بم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ہاتھ میں کبھی اپنا عیب مت دینا، پورے محلے کو بتائے گا، پھر بھی پکا جنتی کر کے بیٹھا۔ صفات جو مومنین کی اللہ نے بتائی ہیں وہ ختم کر دیں۔ ابھی آپ اسی آیت نمبر 83 میں، آیت نمبر 83 میں، کہ جو ظاہراً آج کے لیے آخری آیت ہوگی، آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کی اس ساری کرپشن کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کن باتوں کا عہد یاد کروا رہا ہے۔ یعنی جب یہ کرپٹ ہو چکے تھے تو ان باتوں کو بھول چکے تھے۔ یہ اللہ کے دین میں بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی باتیں ہیں جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، آیت 83 میں، کہ تم یہ تو کر رہے نہیں ہو، جنت میں تم پکا تم جا رہے ہو، من گھڑت آرزویں تم نے اپنی عقیدے بنا لی ہیں، تھی آرزویں ہیں تمہارے، بن چکے تمہارے عقیدے ہیں، کیونکہ تم جہاں سے دین لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتے، اور جہاں سے نہیں لینا چاہیے وہاں سے تم دین کو لیتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ میثاق وثوق سے ہے، اور وثوق یعنی بہت پکا کام، اعتماد والا کام، میثاق پکے عہد کو کہتے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا ہم نے۔ کیا عہد تھا؟ پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے۔ اب میرے ذہن میں آ جاتا ہے اور ضروری بھی سمجھتا ہوں، لہذا ریپیٹ بھی کر دیتے کہ اسی ہماری سرزمین میں ایک بہت زیادہ مہنگا خطیب ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے آ کر انہیں بے وقوف بناتا ہے، ان کی عقلوں پر ہنستا ہے، ان کی جہالت کا مذاق بناتا ہے، اور ان سے داد وصول کرتا ہے اور پیسے بھی وصول کرتا ہے۔ کہتا کیا ہے کہ میرا مولا منبر کوفہ پر فرما رہا ہے، میں عابد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں۔ سامنے والے سمجھ رہے ہیں مولا علی کی تعریف ہو رہی، فضائل پڑھے جا رہے، شعور سے خالی، عقل سے، دینی عقل سے، دینی شعور سے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے۔ اس قدر جرأت کہ سری کفر اور شرک بولا جائے اور وہ سمجھے یہ مولا کی تعریف ہو رہی، یہ مولا پر بہتان باندھا جا رہا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ کون سی قوم داد دے رہی ہوتی ہے؟ جو تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی گواہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الہ یعنی معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ اس کے سامنے آ کے یہ بات کر رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے واہ 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 واہ، اس کے بعد عقل کی کوئی رمق بیچ میں رہ جاتی؟ کیسے تصور کی جا سکتی؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یہ امپورٹنٹ ترین چیزیں جو دین کی سمجھ لیں، دین اسلام کی بنیاد ہے، بنیادی ترین احکامات ہیں۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ احسان اردو والا نہیں، عربی والا۔
اردو والا احسان کیا ہے کہ اماں کمزور ہو گئی ہے، ابا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم لائے اپنے بیگم کے لیے، بچوں کے لیے، کھایا پیا انجوائے کریے، کچھ بچہ بھی جو اماں کو بھی دے دو، احسان کر دیا. یہ والا احسان نہیں. عربی میں احسان کا معنی اور ہوتا ہے. احسان حسن سے، یعنی بہترین رویہ، بہترین ایٹیٹیوڈ. حسن یعنی ایسا رویہ کہ جس کو دیکھنے والا کہے کیا بات ہے، کتنی زبردست یہ رویہ ہے ماں سے اور باپ سے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. اور قرآن کا عجیب انداز ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کو اپنی توحید کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ اس کی امپورٹنس بڑھا دیتے ہیں. چونکہ والدین کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی جھلک ہوتی ہے، چونکہ وہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہوتا ہے اس کمزور ناتواں کو پالنے کا. کبھی رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، کبھی ناک باہر بہ رہی ہے، کبھی اپنے کپڑے خراب کر بیٹھا ہے، داڑے مار رہا ہے، رو رہا ہے. ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے کہ اس کو وہ پیار کریں گے، محبت کریں گے. باپ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، ماں زحمت کرے گی. اس کمزور سے جاندار کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اس کو پڑھایا لکھایا. اب یہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اب اس کو دونوں وہ گھٹیا لگتے ہیں. اس سے بڑا گھٹیا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے پالا ہے، جن کے ہاتھوں سے پلا ہے، ان کو سمجھے کہ یہ تو فضول لوگ ہیں. یہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں گھر میں. اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں دوست کہتے لیٹ کیوں ہے؟ یار وہ ابو جو ہے نا سر چاٹتے رہتے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے تھے، امی جان نہیں چھوڑ رہی تھی، کیا کروں. اپنے لوفروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے باپ کی ماں کی بدتریفی کرتا ہے. یہ اللہ کی نظر میں گھٹیا پست انسان ہے، احسان فراموش انسان ہے. تو خدا بند عالم فرما رہا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اچھا بہترین سلوک کرو گے. وذی القربا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. جب آیت وہ پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس آیت پر قرابت داروں پر جو اللہ کے رسول نے کہا ہے میں کوئی اجر نہیں مانگتا قرابت داروں کے ساتھ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر دے. ان آیتوں پر واہ واہ داد فلان، اپنے رشتہ داروں کی ناک میں دم. اسی دین کو کاٹ دیا ہے. یعنی دین واہ واہ کرنے کا، ثواب لینے کا ایک ٹول ہے. جو دین تقاضا کر رہا ہے وہ نہیں کرنا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا تعلق نہیں ہے ادھر سے. والدین کے بعد اپنے رشتہ دار، ان کے ساتھ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرو گے، ان کے ساتھ احسان کرو گے. پھر والیتامی، اس کے بعد ایسے بچے کہ جو اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہیں، بالغ نہیں ہیں، خود نہیں کما سکتے، اور ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا. آپ مولا کائنات علیہ السلام کی وصیت میں، وقت شہادت سے پہلے جو وصیت ہے ماہ رمضان میں آپ سب سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو اس میں ایک بہت ساری چیزوں کے نام لیے، اس میں سے ایک یتیموں کا نام لیا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے ان کے منہ خالی رہ جائیں، ان کو کھانے کا نہ ملے. اور وہاں جو مولا کی تعبیر ہے وہ بہت یعنی اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ ان کے منہ خالی نہ رہ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ملے ان کو اور ایک دن نہ ملے. یعنی مسلسل ریگولر کمٹمنٹ کے ساتھ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ایک دن بادشاہ سلامت جوش میں آئے تو گو یتیموں کو یہ کر دو وہ کر دو، اس کے بعد حال پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا، اس کا کس نے کیا، بیمار ہے، صحت مند ہے، پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. ایک دن ترنگ میں آ کے ماہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اس میں یتیموں کو دو، باقی سارا سال یتیم جائیں جدھر سے آئے ہیں. یہ نہیں ہے دین. کہتے آج کے دن کروں، آج میں زیادہ ثواب ملے گا، باقی سال کرے ہی کوئی نہیں. روایات میں ہے کہ وہ تھوڑا کام، وہ قلیل کام
جو تسلسل کے ساتھ ہو یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس کثیر کام سے جس کے اندر تسلسل نہ ہو۔ آج جوش میں آیا، جوش میں آ کے اتنا زیادہ کر دی، اس کے بعد ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی پرسوئنس نہیں ہے، کوئی نتیجہ اس کا نکلا کوئی نہیں نکلا، نہیں جس دن دل کیا تھا اچانک جوش چڑھا تھا اس دن آ کر یہ اس سے کام نہیں ہوتے۔ دنیا کے کام بھی بغیر کمٹمنٹ کے نہیں ہوتے۔ کاروبار جن کے اچھے کاروبار ان کو پتہ ہے کمٹمنٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتے، دکانیں نہیں چلتی۔ نوکری کے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہو اگلے نکال دیتے ہیں، باہر فارغ کر دیتے ہیں کہ تم ہم نے نواب نہیں رکھا، ہم نے ملازم رکھا ہے، تم ایک دن آتے ہو 2 دن نہیں آتے ہو، جاؤ چھٹی کرو کہیں اور جاؤ جہاں پر نوابوں کو نوکریاں ملتی ہوں جیسے تم نواب ہو۔ نہیں، دین کے ساتھ خرابی کیوں ہے؟ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ دینی اہداف جو ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ جب کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر یہی والیتامہ اور یتیم والمساکین، مسکین، مسکین کا لفظ سکون سے ہے، سکون اردو والا نہیں عربی والا۔ عربی میں سکون کا مطلب ہوتا ہے جس میں حرکت نہ ہو، ساکن جس میں حرکت نہیں ہے، مسکین جس کی زندگی بے حرکت ہو گئی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسا وسیلہ ہی نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کی زندگی میں حرکت پیدا ہو، بیٹھ گیا وہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا کہ مسکینوں کا خیال رکھو گے، یہ نہیں کہ خود تم کھا رہے ہو اور تمہیں پرواہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر مسکین موجود ہیں اور سمجھ رہے ہو کہ تم یہ جو اللہ یاد کرا ہے، اس کا مطلب بنی اسرائیل ان کاموں کو ترک کر چکے تھے اور جنت پھر بھی اپنی کنفرم سمجھتے تھے۔ اصل دین ختم ہو گیا تھا، آرزوؤں کے نام پہ عقیدے بنے ہوئے تھے۔ والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو گے۔ قولو للناس، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرو گے؟ حسناً، اچھی خوبصورت بات کرو گے۔ ادھر مومن بھی ہے اور ہر جملے کے ساتھ جب تک ایک گالی نہ لگائے اس کا جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا، جب تک بدتمیزی نہ کرے اس کا جملہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ بعض اتنے بدتمیز ہیں، مثلا والدین کے ساتھ وہ تو تڑاک کر کے بات کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان سے میثاق لیا تھا تم بولنے میں بہترین بولنے والے لوگ ہونے چاہیے، تمہارا لب و لہجہ، تمہارا بولنے کا انداز، تمہارا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ بنی اسرائیل نے یہ کام چھوڑ دیے تو بہت گندے ہو گئے لیکن مسلمان نہ کرو تو تم چھوڑ بھی دو تو تم بڑے فیورٹ ہو کیونکہ تمہارا فلانا مسلک ہے، تمہارا فلانا، یہ تم کنفرم جنتی ہو۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ قرآن مجید یاد اس لیے کروا رہا ہے کہ یہ جیسے قرآن کہتا ہے نا، اے رسول ہم آپ پر وہی بھیج رہے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نوح پر بھیجی تھی، جو موسیٰ پر بھیجی تھی، جو عیسیٰ پر بھیجی تھی، سب ایک ہی بنیادی پیغام، سب کا ایک۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ اے انبیاء، اے رسولو، تمہاری امت ایک امت ہے۔ اصل میں سب انبیاء کی امت ایک امت ہے، چونکہ بھیجنے والا ان کو ایک اللہ ہے، تو پھر ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ تو اختلاف تو لوگوں نے پیدا کر لیے اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے، اگرچہ دین کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء کی امت ایک امت، اور انبیاء کا حقیقی پیروکار بھی وہی ہے کہ جو اس فکر میں ہو کہ کس طرح ایک امت بنایا جائے، نہ کہ کس طرح دوسروں کو ٹیکے لگائے جائیں، ان کو پگایا جائے۔ یہ قرآن مجید اور جو اللہ تبارک و تعالی امت کا تصور دیتا ہے وہ مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بہترین اچھی بات کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یعنی تمہارے مال کے اندر اللہ نے جو قرار دے دیا کہ یہ واجب ہے تمہارے لیے اللہ کا حصہ نکالنا، اسے نکالو۔ بدن کے ساتھ جو عبادت کرنی ہے وہ کرو، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو واجبات بنتے ہیں وہ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، آج بھی ایسا ہی۔ پھر اس کے بعد تولیتم بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، مدینہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے جو کام ان کے بزرگوں نے کیا تھا۔ کیوں کہا جا رہا ہے تم؟ اس لیے کہ یہ بھی ویسے ہی تھے،
مزاجن ویسے ہی تھے تو اللہ فرق نہیں کرتا زمانوں کا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اس میثاق کے لے لیے جانے کے بعد سوائے تم میں سے ایک قلیل تعداد کے باقی پھر گئے، توڑ دیا انہوں نے، ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم روح گردانی کرنے والے لوگ ہو، یعنی تمہارے مزاج میں منہ پھیرنا ہے اللہ کی باتوں سے. تمہیں اللہ کی اطاعت میں لطف نہیں آتا، تمہیں شیطان کی اطاعت میں لطف آتا ہے. لیکن تم کرتے کیا ہو؟ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ہم دین کو نہیں مانتے، ہماری جیسے مرضی زندگی گزاریں گے. لیکن تم وہ کرپٹ لوگ ہو کہ جو اپنی خرابیاں کرنے کے لیے دین کے اندر راستے ڈھونڈتے ہو، دین کو تحریف کرتے ہو. اور اس کام میں وہ لوگ پھر معاون بن جاتے ہیں کہ جو دنیا کا پیسہ جن کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ پیسہ لینے کے لیے پھر مالداروں کے لیے اور رستے تلاش کر دیتے ہیں. جب کوئی بڑا جرم، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی بڑا جرم تم سے پہلی قوموں پر اس لیے عذاب آئے تھے کہ جب کوئی بڑا طاقتور شخص، با اثر شخص جرم کرتا تھا تو اس کے لیے راستے نکال لیتے تھے، اور جب کوئی عام شخص گناہ کرتا تھا اس کو پھر سخت سے سخت سزا دیا کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے. یہاں اسی پاکستان میں ایسے کیسز ہیں کہ سب جانتے ہیں فلان شخص نے یہ قتل کیا ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، لیکن تھوڑا عرصہ میڈیا میں شور مچتا ہے، یہ ہوتا ہے فلان ہوتا ہے، اور پھر پس پردہ جو ہے وہ چینلز چل جاتے ہیں اور پیسہ حرکت میں آتا ہے، فلان آتا ہے، اور آخر کار وہ جو اصل مجرم ہوتا ہے بجائے یہ کہ وہ عبرت بنے، وہ باہر نکل کر پھر رہا ہوتا ہے. مالدار جائے تو افسر بھی اس کے ساتھ بڑے سیٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور غریب بندے کے ساتھ یہ دین، یہ اصل دین ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. میں بات کو تمام کروں، وقت تمام ہو چکا ہے. ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ان کی یعنی ظاہری خلافت کے زمانے میں، ان کا اپنا بنایا ہوا قاضی، اس کی عدالت میں ان کو پیش ہونا پڑ گیا کسی کیس میں، اور اس نے مولا کو امیر المومنین کہہ کر پکارا. مولا اس سے بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے امیر المومنین جو مجھے کہا، اس کا مطلب ہے جو دوسرا فریق ہے کیس میں، جو دوسرا میرے سامنے مد مقابل ہے، اس کے مقابلے میں تم نے میرا احترام کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ والے مولا علی بدماشوں کی شفاعت کریں گے وہاں پر، جن کی زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ان کے وہ خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والوں کے خلاف ہیں. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ والے مولا تمہاری شفاعت کریں گے. کوئی اور علی بنا کے دے دیے. آرزوؤں کی دنیا میں وہی جو قرآن کہتا ہے کہ آرزوؤں کو عقائد سے بدل دیا گیا. تو یہاں پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں آیت نمبر 83 پر. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئندہ ہفتے سفر میں ہوں گا کراچی، جیسے کہ جانا ہوتا ہے، تو نیکسٹ سیٹرڈے کو نہیں ہوگا. خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو اس سے اگلے سیٹرڈے کو یہ درس دوبارہ ہوگا. آج بھی ہم سے تھوڑی سی یہ کوتاہی ہو گئی تھی کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم ذرا لیٹ ہو گیا، تو وہ ذہن میں نہیں رہا. دن ہم نے تبدیل کیا تھا لیکن ٹائم تبدیل کرنا یاد نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج چونکہ نماز لیٹ ختم ہوئی تھی، اس کی وجہ سے درس بھی آج لیٹ شروع ہوا اور لیٹ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کہ آپ ہماری معذرت کو قبول کریں گے. نیکسٹ جو بھی ہوگا اس کا دن سیٹرڈے ہی ہوگا، لیکن ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم اناؤنس کر دیں گے مغرب کی نماز کے وقت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ درس کتنے بجے شروع ہوگا. پروردگار عالم قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق ان کے زیر سایہ اپنے کانسیپٹس بنانے کی اور اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج جو آیات بیان کی گئی اور گزشتہ درس والی آیات بھی اس میں شامل ہیں، چونکہ ایک ہی تقریباً بات چل رہی ہے، اور جو اس کے بعد آیات آ رہی ہیں وہ بھی آج امت مسلمہ کے حالات پر، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، تو اس کے مطابق بڑی ان کے سے مربوط انتہائی اہم ترین آیات ہیں. پوری تصویر آج کی
جو مسلمانوں نے حالت کی ہوئی ہے، یعنی مسلمان لیڈرز نے اقوام عالم میں، وہ ان آیات میں اسی بنی اسرائیل کے حالات کے تناظر میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ان سے مربوط جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں، ان سے مربوط اگر اس سے ہٹ کے سوال ہے تو وہ پھر باہر انشاءاللہ تعالیٰ پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک اور ریکویسٹ کر دوں آپ سے کہ یہ بھی آپ سے مؤدبانہ اور تاکید کے ساتھ ریکویسٹ ہے، آپ سے اگر ہو پایا کرے، کہ ہو تو سکتا ہے، کوشش کریں۔ میں بھی جب اس لیکچر کے لیے آنا ہوتا ہے تو میں بھی کئی دفعہ یہ والی آیات پڑھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ مطالعہ کروں اور ایک یا دو یا تین جتنی بھی توفیق ہو تفاسیر بھی دیکھ لوں کہ کوئی نکتہ آج۔ تو آپ سے کم از کم اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن اچھی طرح پڑھ کے آیا کریں، آپ کو یاد ہوتا جائے گا، آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا تکرار سے۔ اگر آپ پہلے مطالعہ کر کے آئیں گے اور پھر سنیں گے، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں نے جو پڑھا ہے یہ مولانا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ پڑھا تھا اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ذہن، اور اس سے ذہن چلتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے انسان کا قرآن مجید کے بارے میں۔ اور اگر وہی بات ہے جو آپ نے پڑھی ہے اور میں بالکل اسی طرح بیان کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں مزید بات بیٹھ جائے گی، آپ کو قرآن مجید کی باتیں، کانسیپٹس، پوائنٹس انشاءاللہ یاد رہنا شروع ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جی ہاں، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، جو اسپائڈر، یہ جالے نہیں بنتی مکڑی جو ہوتی ہے، اس سے عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر یہ ایک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں، یعنی شریک بنانے والے بھی اور جن کو اللہ کا شریک بنا رہے دونوں کمزور ہیں۔ تو اس کے بعد خدا مثال دیتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی گھر بناتی ہے، اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور وہ مکڑی کتنی پیچیدہ بناتی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بے شک کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یعنی جس نے خدا کو چھوڑ کر کسی خدا کے ساتھ شریک بنایا ہے، جتنی بھی بڑی بڑی اس نے باتیں کر لی ہیں اور بڑے چیزیں سجا لی ہیں، بیت عنکبوت ہے اس کا نظریہ بھی اور اس کی حقیقت بھی اور اس کی آرزو بھی۔ عنکبوت مکڑی ہے، حق سے ہے، حقہ یعنی حق ہو جانے والی، حقیقت پذیر ہونے والی، یہ قیامت کا نام ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ کیا ہے؟ حاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ حاقہ یعنی جو برحق ہوگی، حتماً آئے گی، وہ کیا چیز ہے؟ آگے پھر اس کی آیات ہیں، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ جی اس کے علاوہ سوال تو ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا عقیدہ ہو، نظریہ ہو، تو آپ کہیں یار یہ تو جی 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 ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے جو ریزن بتایا ہے وہ تورات سے کٹ جانا ہے۔ قرآن نے یہ بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیے کہ انسان کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے اور حقیقت حق کی تلاش میں اسے ہونا چاہیے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو میں نے سنا ہے وہ حق ہے، جو ہماری محفلوں میں جو بات ہوتی ہے وہ حق ہے۔ اگر یہ فارمولہ صحیح ہو تو پھر آپ کا اگر قبول ہے تو دوسرے بھی اگر اس فارمولے پہ چل رہے ہیں، جو ہمارا بندہ کہتا ہے وہ حق ہے، جو دوسروں کا کہتا ہے تمہارا کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بندہ کہہ رہا ہے۔ وہ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے لہذا باطل ہے۔
یہ معیار نہیں ہے، یہ تعصب ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ایمان تعصبی. ایک تقلیدی ایمان ہوتا ہے، صرف سنا سنایا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے تعصبی، تم وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ کرتے ہیں. تم دو نمازوں کو الگ الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اس سے کرنے سے زور اور اثر الگ پڑھنے سے بندہ سنی ہو جاتا ہے. ان سے کہتے ہو تم اکٹھا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ اکٹھا پڑھنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے. دونوں جائل ہیں. جمع کر کے پڑھنے کی زور اثر کی اجازت ہے، مغرب عشاء کی اجازت ہے، اور الگ پڑھنے کی اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن جاہل کون ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر نمازیں الگ الگ ہوئی تو تشیع ختم ہو جائے گا، اور وہ سمجھتا ہے اگر جڑ گئی تو تسنن ختم ہو جائیں گے. دونوں جاہل، ایسی لکیر کے فقیر بنے ہوئے. اور وہ مجرم ہے جنہوں نے بنایا ہے، بانٹ کر لی ہر چیز کی. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ آیات، یہ جو پہلے جز میں ہے بنی اسرائیل کی، ان کی سب سے بڑی عبرت ہمارے لیے ہے یہی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کسی کا انتظار کر رہا ہے اسے مان بھی لے. اس کے لیے اسے اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو نیک رکھنا ضروری ہے. آپ تصور کریں، ایک چور کو پولیس اچھی لگتی ہے؟ ایک صورت میں اچھی لگتی ہے، جب پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو. کہتے ہیں، پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا یا نہیں سنایا، کہ ایک سالگرہ کی برتھ ڈے ہو رہی تھی تو وہاں پہ ڈاکو آ گئے تو جس بچے کی سالگرہ تھی اس کے باپ نے کلاشنکوف نکال لی. ٹھیک ہے، اس نے سیدھی کر دی، ڈاکو ڈر کے بھاگ گئے. تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی، انہوں نے کہا کہ اس گھر میں کلاشنکوف ہے، ٹھیک ہے، اس کا لائسنس دکھاؤ. تو بچے کے والد نے وہ کلاشنکوف نکالی اور کہا کہ یہ تو کھلونا ہے، ٹوائے تھی. تو انہوں نے کہا ہمیں کسی نے غلط رپورٹ دی. پولیس چلی گئی، تھوڑی دیر پھر ڈاکو آ گئے. تو اس قسم کی پولیس جو ہے، اس قسم کی پولیس تو ڈاکوؤں کو، چوروں کو اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت فرض شناس چور پکڑنے والی پولیس وہ کبھی بھی چور کو اچھی نہیں لگے گی. اگر کسی چور کو امام زمانہ اچھے لگتے ہیں، اس کو امام زمانہ کی کوئی تحریف کر کے بتایا گیا، ورنہ صحیح امام زمانہ چور کے دشمن ہے. اصل مولا علی چور کے، ڈاکو کے، بے ایمان کے، رشوت خور کے دشمن ہے، نہ کہ اس کے سفارشی. یہی پرابلم یہودیوں کو ہوئی تھی. وہ سمجھتے تھے ہم نے جو ادھر دنگا فساد کیا ہوا ہے، جو ہم نے خرابیاں کی ہوئی ہیں، وہ نبی آئے گا باقی سب پہ لعنتیں کروائے گا، ان کی گردنیں کاٹ دے گا اور ہمیں گود میں بٹھا لے گا. اللہ کے رسول نے تو اللہ کا صاف صاف دین بتایا، ان کے وارے میں ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ وارے سے باہر ہے، انکار کر دو. یہ عبرت ہے ان آیات کی. قرآن کہتا ہے کہ ایک قلیل تعداد جو واقعا نیک تھے، وہ جب آپ کی زبان سے قرآن کی آیات سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کیسے پہچان لیا؟ انہیں پہچان ہے حق کی. کرپٹ بندے کے اندر سے حق کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اس کو دیکھیں، برا بندہ برے دوستوں کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ اچھوں کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے، ادھر مانوس ہو گیا ہوتا ہے. ایک نیک انسان نیک محفل میں اس کو سکون ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جب خدا کا نمائندہ آتا ہے، وہ تو خدا کا صاف صاف، وہ تو کسی کو نہیں دیکھتا کہ میرے کوئی نعرے مارے یا مجھے کوئی دھکا دے یا مجھے کوئی پتھر مارے، اس کو فرق نہیں ہوتا. اس کو خدا کے دین کا ابلاغ کرنا ہوتا ہے. اب جس نے واقعاً چکھ رکھا ہے اس ذائقے کو، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس کے مفادات بھی، چونکہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، خود کرپٹ نہیں ہوتا، اس کے مفادات بھی نبی کی مخالف چیزوں سے وابستہ نہیں ہوتے، لہذا وہ اس کو مسئلہ نہیں ہوتا ادھر آنے میں، بلکہ لذت ہوتی ہے. لیکن جن کے مفادات سارے کرپشن کے کارخانوں میں چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے. پھر تعویلیں کرنے والے کرپٹ علماء سو بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جیسے یہودیوں کے تھے، انہوں نے کہا اس سے بچ جاؤ، یہ فراڈ ہے، یہ رسول ہے ہی نہیں.
اسی پہلے سپارے کی بعض آیات ہیں کہ جس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک بندہ تھا، ان کا یہودی عالم تھا، ابھی میرے نام ذہن میں نہیں، جو کہ تازہ میں نے نہیں پڑھا، تو وہ لے کر آیا اپنی پبلک کو ساتھ کہ جی لوگ ظاہر کہتے تھے، عوام پھر کہتے ہیں کہ چیک تو کریں یہ وہی نہ ہو، وہ کتنی صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہم جا کے اللہ کے ان سے سوال پوچھتے ہیں. آ کے اس نے رسول پاک سے کہا کہ میں تو آپ سے سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے سارے جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر آپ نے جواب نہ دیے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو. اب جو پوچھتے تھے رسول پاک جواب دیتے تھے، پھر پوچھتے جواب دیتے تھے. اس کے سوال ختم ہو گئے. اس نے کہا ہوڑ کی کرا، کیونکہ ایمان تو نہیں لانا تھا. تو کہتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ پر وہی جبرائیل لے کر آتے ہیں یا میکائیل لے کر آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جبرائیل. کہتے ہیں بس جبرائیل والی وہی پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. دماغ خراب ہے تمہارا؟ اللہ بھیجنے والا ہے، وہ جبرائیل کو بھیجے، میکائیل جس کو مرضی بھیجے. جبرائیل ہم پہ بڑے بڑے عذاب لے کر آئے، بڑے سخت احکام لے کر ہم ایمان نہیں لائیں گے. وہ پبلک اندھی، انہوں نے کہا ہم نہیں لاتے، ساتھ چلے گئے اس کو. لہٰذا اللہ نے آیات نازل کی، قل من کان عدوا لجبریل، قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ نے سیدھے سے کافر ہی کہہ دیا کہ جو ان کے دشمن ہیں فرشتوں کے، میرے رسولوں کے، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. بہانے بناتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو بنا ایسا چکا ہوتا ہے بندہ کہ اس کا دل نہیں کرتا اس محفل میں بیٹھنے کا، اس کی لذت، بلکہ اس کو نفرت ہوتی ہے. وہ کسی اور وادی کا باشندہ بن چکا ہوتا ہے. تو یہ عبرت ہے. جیسے ہمارے عزیز نے یہ سوال کیا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے جو انتظار کر رہے ہیں سارے کے سارے مانیں گی. اور ہماری اپنی روایات میں یہ ہے، کئی عالم ایسے ہوں گے جو کہیں گے نہیں ہے، انکار کر دیں گے، ہوگی. ادھر تو غیر عالم فنکاروں کے پیچھے اتنی پبلک ہوتی ہے، تو عالموں کے پیچھے پبلک ہوگی، وہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے قبلہ صاحب تسی دسو. اور روایات میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے، قرآن کو قائم کریں گے، قرآن کو قائم کریں گے. تو جو اس سے مانوس ہوں گے قرآن میں کیا ہے، وہ کہیں گے یہ وہی ہے. اور جنہوں نے اپنا من گھڑت دین بنایا ہوگا، جس کے اندر کوئی قرآن کی ہوا بھی نہیں گزری کہیں سے، قرآن کے نام پر آرزویں سنی ہوئی ہیں، وہ کہیں گے یہ اصل ہے آج تک یہ گال نہیں سنی ہے، پتہ نہیں کتنوں. اور میں مذاق سے کہتا ہوں چونکہ انہوں نے مکہ سے آنا ہے تو کہیں گے یہ تو واپی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ قرآن کی بات صاف صاف بیان کی جائے تو بعض کو ویسے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے، عادت ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے سننے والے. تحریف شدہ دین، یہ جو داستان ہے، میں بات کو تمام کروں بہت لمبی نہ ہو جائے. تحریف شدہ دین والے مدینہ میں موجود تھے، اور جن کا کوئی دین نہیں تھا وہ مدینہ میں موجود تھے. ان دونوں میں سے کس گروہ نے رسول اللہ کو ویلکم کیا تھا؟ جن کا کوئی دین ہی نہیں تھا. یہ بات کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا کہ بعض اوقات تحریف شدہ دین پر چلنا کسی دین پر نہ چلنے سے بدتر ہو جاتا ہے. چونکہ یہ جو کافر ہے نا، اس کے پاس وہ دلیلیں نہیں ہوتی جو تحریف شدہ دین والے کے پاس دلیلیں ہوتی. وہ تو دین کے نام پہ جنگ کرتا ہے. اس کے پاس تو وہ اس طرح دین نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو کہے گا حضرت موسیٰ نے یوں فرمایا ہے، یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے. ان کے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں جسے دلیل، تو کہیں گے ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے، فلان کرتے تھے. یہ زیادہ خطرناک، جو دین میں تحریف ہو جاتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حکومتوں پر قبضہ کیا، بنو امیہ نے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے یزید نے فتویٰ دیا تھا. یزید کے فتوے کا اثر نہیں تھا، کیونکہ یزید کوئی عالم نہیں تھا. وہ دین کے مقابلے پہ دینی شخصیت کو لائے تھے. پتہ یہ کام کرے گی. لہذا شیطان اللہ کے نبیوں کے دین کو خراب کرتا ہے دین کے نام پر، دین میں تحریف کر کے. حضرت عیسیٰ کی قوم کو خراب کیا دین کے نام پر، حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پر. نہ کہ ان کو کہا کہ چھوڑ دو عیسیٰ کو، اسے پتہ ہے میں نہیں چھڑوا سکتا،
اللہ کا نبی چلا گیا دلوں میں، اب اس کے نام کو مس یوز کرو، اس کے نام پہ خراب کرو. نام اس کا لے رہے ہو، کام وہ کر رہے ہو جو میں چاہتا ہوں، کام وہ نہ کریں جس نبی کا نام لے رہے ہیں، جو وہ چاہتا تھا وہ کام نہ کریں. لہذا تحریف، یہ پہلے سپارہ جو پہلا جز ہے قرآن مجید کا، اس کی ایک بڑی عبرت یہ ہے، تحریف شدہ دین کے پیچھے چلنا بہت خطرناک ہے. لہذا انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اللہ پر بھی جتنا مولانا پہ اعتماد ہے، کم از کم اتنا اعتماد اللہ کی کتاب پر بھی ہونا چاہیے کہ اگر مولانا صاحب بات کر سکتے ہیں تو اللہ بھی بات کر سکتا ہوگا. اس نے بھی قیامت تک اگر کوئی کتاب دی ہے تو اس میں بھی کوئی بات سمجھائی ہوگی، اور اللہ میں صلاحیت ہے بات سمجھانے کی. تو اللہ پہ ٹرسٹ کریں تو بہت ساری باتیں واضح ہیں. اللہ پہ ٹرسٹ نہ کریں پھر موجیں کریں جیسے پہلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنت بھی کنفرم ہے، اور جو مرضی کرو کچھ بھی نہیں ہونا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو یہ اگلے ہفتہ چھوڑ کر نیکسٹ، پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی. صلوات پڑھیں.